أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن معي ربي سيهدين 21واں سبق درس حاد وعشرون درس الحادی وعشرون 21ویں سبق میں ہم نے عربی متن جو ہے کر لیا تھا عربی کا حصہ اور سبق میں مین سبق ہم نے جو ہے کر لیا تھا اور جو ہے ہم کو آج تمارین کے طور پہ اس کا جو ہے اسئلہ کا حصہ کرنا ہے اور ترجمہ کرو کا حصہ یعنی کویسچنز اور ٹرانسلیشن کرنا باقی تھا تو میں ایسا کرتا ہوں ابھی اسئلہ پہ آئیں گے اور صرف عربی متن تیزی سے پڑھتے ہوئے میں جو ہے اس کو جو ہے اس پہ سے گزرتے ہوئے اسئلہ تک پہنچ جاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا ولد مجتہد الولد المجتہد محبوب له فوز كبير فهو مسرور في كل وقت الوقت عنده شيء ثمين ذلك ولد كسلان الولد الكسلان مذموم هو محزون في كل وقت الوقت عنده ليس بشيء الفوز للمجتهد لا للكسلان هذا ولد غني وذلك ولد فقير پچھلا سبق بھی جو ہے 20واں سبق جو تھا وہ بھی مرکب توصیفی پر مشتمل تھا اور یہ سبق بھی 21واں سبق بھی مرکب توصیفی پر مشتمل ہے مرکب توصیفی آپ کو اچھی طرح یاد ہو گیا ہے الحمدللہ وہ ایسا مرکب ہے جس کے دو حصے ہوتے ہیں پہلے حصے کو موصوف اور دوسرے کو صفت کہا جاتا ہے جیسے کہ ولدن مجتہدن میں پہلا حصہ ولدن جو ہے وہ موصوف ہے اور مجتہدن اس کی صفت ہے ویسے ہی اگر آپ ولدن محبوب ایک مرکب بنا دیں تو ولدن جو ہے پہلا حصہ موصوف اور محبوب اس کی صفت ویسے ہی فوزن کبیرن بڑی کامیابی اس میں فوزن پہلا حصہ جو ہے وہ موصوف اور کبیرن دوسرا حصہ اس کی صفت شیئن ثمین میں جو ہے قیمتی چیز تو شیئن پہلا حصہ جو ہے وہ موصوف اور دوسرا حصہ ثمین اس کی صفت تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم یہ سب ڈسکس کر چکے ہیں پھر بھی جو ہے سرسری طور پہ تذکرہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں کہ ولدن مجتہدن کا ترجمہ ہم جو ہے محنتی لڑکا کریں گے ولدن محبوبن کا ترجمہ ہم جو ہے محبوب لڑکا یا پیارا لڑکا یا پسندیدہ لڑکا کریں گے اور ولدن مذمومن کا جو ہے ترجمہ ہم برا لڑکا یا ناپسندیدہ لڑکا کریں گے فوزن کبیرن کا ترجمہ ہم بڑی کامیابی کریں گے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عام طور پہ یہ عربک اور اردو ٹرانسلیشن زگزیگ ہوتے ہیں جو عربی میں پہلے ہوتا ہے وہ اردو میں بعد میں اور جو اردو میں پہلے ہوتا ہے وہ عربی میں بعد میں
آ جا رہا ہے، آ جاتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے، یہاں پر بھی ایسی ہوا ہے۔ زیادہ کچھ تفصیل میں گئے بغیر ہم جو ہے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ سب ہم ڈسکس کر لیے تھے اچھی طرح پچھلے سبق میں، اور ہم کو وہ سب سمجھ میں اللہ کے فضل سے آ گیا تھا، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں اسئلہ پر۔ تمارین کے طور پہ دو حصے ہیں اس کے، پہلا حصہ اسئلہ ہے اور دوسرا حصہ ترجمہ کرو۔ تو اسئلہ جو ہے کویسچنز پر ہم آتے ہیں۔ ہمارے عادل بھائی اور ویس بھائی ایک کے بعد ایک آپ لوگ جو ہے ذرا پاس آن کرتے جائیے سوالات کو۔ ایو ولد محبوب، پہلے اس کو بتائیے کہ یہ سوال کیا کیا جا رہا ہے۔ ایو ولد، کون سا لڑکا، محبوب پسندیدہ ہے۔ ایو ولد محبوب، کون سا لڑکا پسندیدہ ہے، تو آپ کیا بولیں گے؟ محنتی لڑکا پسندیدہ ہے بولنا ہے، تو بولیے بھائی۔ الولد المجتہد محبوب۔ الولد المجتہد محبوب، محنتی لڑکے کے لیے کیا ہے؟ ولد مجتہد، محنتی لڑکا۔ اب اس کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ جملے میں پہلے مقام پہ رکھ رہے ہیں، جملے میں شروعات میں رکھ رہے ہیں، مبتدا کی جگہ رکھ رہے ہیں، ابتدا میں رکھ رہے ہیں۔ تو آپ کیا کریں گے؟ اس پہ الف لام لگائیں گے، عربی زبان کے قاعدے کے عین مطابق، عربی گرامر کے۔ تو اس لیے آپ جو بولے بالکل صحیح ہے، الولد المجتہد محبوب۔ ایو ولد محبوب، الولد المجتہد محبوب۔ دوسرا سوال ہے ایو ولد مذموم، کون سا لڑکا مذمت شدہ ہے، کون سا لڑکا ناپسندیدہ ہے۔ الولد الکسلان مذموم۔ الولد الکسلان مذموم، بالکل صحیح۔ اب یہ کسلان کا لفظ جو ہے یہاں پر تو اس پہ الف لام آ گیا، تو اس لیے یہاں تو جو ہے پتہ نہیں چل رہا، لیکن اگر الف لام نہ بھی آئے تو اس پر تنوین نہیں آتی ہے، یہ ایکسیپشنل لفظ ہے۔ یہ کسلانو فعلانو کے وزن پر ہے، پھر آگے بھی کہیں یہ آتا ہے تو پھر اس پہ مزید تھوڑا سا تبصرہ کر لیں گے۔ فی الوقت آگے بڑھتے ہیں۔ لمن الفوز، کامیابی کس کے لیے ہے، تو ہم کو بولنا ہے کامیابی الفوز محنتی لڑکے کے الفوز لیے ہے بولنا ہے، یا محنتی کے لیے بھی بولنا کافی ہے جی۔ الفوز للولد المجتہد۔ للولد المجتہدی برابر، یا بالکل شارٹ میں جیسا بولنا چاہیں آپ تو الفوز للمجتہدی، جو کہ ابھی سبق میں آپ کے موجود ہے، جیسا کہ ویسا بھی بول سکتے ہیں آپ۔ تو اس میں جو ہے غور کرنے کی چیز کیا ہے، یہ جو موصوف صفت ہے یہ جو ہے ہر اعتبار سے برابر رہیں گے۔ تو اگر آپ نے کہا کہ جو ہے سوال کیا تھا، لمن الفوز، کامیابی کس کے لیے، تو آپ نے کہا الفوز للولد المجتہدی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ الولد اور المجتہد دونوں برابر ہیں، ولد پر بھی الف لام آ گیا، مجتہد پر بھی الف لام آ گیا۔ ولد سے پہلے لام جر تھا، سوری ولد، الولد المجتہد پر لام جر آیا تو جو ہے ولد پر بھی جو ہے کسرہ آ گیا اور مجتہد پر بھی کسرہ آ گیا۔ للولد المجتہدی، آپ خود بولے۔ تو ہر اعتبار سے موصوف اور صفت برابر ہوتے ہیں۔ اب دوسرا اس آگے کا سوال، من المسرور، خوش کون ہے، کون خوش ہے۔
ہم کو بولنا ہے کہ محنتی لڑکا خوش ہے. الولد المجتہد مسرور. الولد المجتہد مسرور، بالکل صحیح. من المحزون، الولد الکسلان محزون. برابر. الولد الکسلان محزون. پھر من الغنی، دولت مند کون ہے؟ کون دولت مند ہے؟ الولد المجتہد غنی، محنتی لڑکا ہی جو ہے دولت مند ہے. تو الولد المجتہد غنی. من الفقیر، کون مفلس ہے؟ الولد غریب فقیر. الکسلان فقیر. الولد الکسلان فقیر، بالکل صحیح. من الرسول العربی، کون رسول عربی ہیں؟ رسول عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو بولیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول عربی. رسول عربی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول عربی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول عربی ہیں. بھائی یہاں پہ مل قرآن المجید، جی یہ الف لام کے ساتھ بھی بول سکتے ہیں نا اس کو، محمد الرسول العربی. بالکل بول سکتے ہیں بھائی. اب وہ ایک جنرل رول ہم جو بتا رہے ہیں کہ دوسرے مقام پہ آیا تو ہم عام طور پر جو ہے بغیر الف لام کے رکھتے ہیں، مگر آپ حسر دینے کے لیے الف لام کے ساتھ بھی بول سکتے ہیں. حسر ایمفسائز کرنے کے لیے، اس پہ زور دینے کے لیے الف لام کے ساتھ بھی بول سکتے ہیں. مل قرآن المجید، القرآن المجید کتاب کتاب اللہ. اللہ. القرآن المجید کتاب اللہ، بہت اچھے. چلیے بھائی، اسئلہ تو ہو گیا. اب جو ہے ترجمہ کرو، ٹرانسلیشن ہے. یہ پانی ہے. هذا ماء. برابر. یہ ٹھنڈا پانی ہے. هذا الماء بارد. جی پاشا. هذا الماء بارد. یہ کنسٹرکشن میں کیا ہوتا ہے؟ حاضل ماؤ آپ بولتے کیا ہوا؟ یہ پانی. باردن ٹھنڈا ہے، تو کیا ہو گیا؟ یہ پانی ٹھنڈا ہے ہو گیا. لیکن یہاں پر ہم کو کیا بتانا ہے؟ صفت موصوف مرکب توصیفی کا استعمال کرنا ہے. یعنی ماء اور بارد دونوں بھی برابر رہنا ہے. اعراب، حرکات اور جو ہے وحدت و تثنیہ، جمع، تذکیر و تانیث وغیرہ وغیرہ ہر اعتبار سے برابر رہنا ہے. تو یہ ٹھنڈا پانی ہے. ہاذا، ماء اور بارد دونوں ماء جو ہے بارد. برابر رکھیے، ان کو ایکولی بیلنس رہنا. صفت اور موصوف، موصوف صفت. جی. حاضل ماؤ باردن میں کیا ہوا تھا؟ الماؤ اور باردن دونوں انیکول ہو گئے، کیونکہ وہ کنسٹرکشن جی. الگ ہے. وہ یہ پانی ٹھنڈا ہے والا کنسٹرکشن ہوا تھا. جی. لیکن ہم بول رہے ہیں یہاں پر جو ہے موصوف صفت والا مرکب توصیفی کو استعمال کر کے آپ جملہ بنائیے، کنسٹرکٹ کریے سینٹنس. یہ ٹھنڈا پانی ہے. ہاذا ماؤن باردن، هذا یہ ماء بارد. باردن. میں لڑکا ہوں. انا ولد. جی. میں مسلمان لڑکا ہوں. انا ولد مسلم. انا انا ولد. ولد مسلم. مسلم. جی. اگر آپ الف لام لگانا چاہ رہے ہیں تو انا الولد المسلم ہو سکتا، مگر وہ بہتر رہتا کہ اب آپ دوسرے مقام پہ رکھ رہے ہیں تو
انا ولد مسلم، وہ آگے کی ایک بحث چھڑ جاتی ہو، میں ہی مسلمان لڑکا ہوں، وہ حسر دینے کے لیے آیا ہو فلاں، وہ ایک الگ ہو جاتا جی۔ آگے کا جملہ ہے وہ آدمی ہے، ذالک ولد هو رجل، ذلك رجل. ہوا رجل ضمیر بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس میں اشارہ ذالک رجل، وہ دولت مند آدمی ہے، ذلك رجل غنی لفظ یاد نہیں آ رہا. غنی، غنی، ذالک رجل غنی، رجل غنی. وہ دولت مند آدمی ہے، ہو گیا۔ اس کے بعد ہے وہ رنجیدہ آدمی ہے، ذلك رجل حزین. بالکل، حزین بھی لفظ ہے پچا، اب سبق کے لحاظ سے محزون، اچھا، محزون. سبق کے لحاظ سے آپ غلط نہیں بولے، بالکل صحیح بولے جی۔ ذالک رجل محزون، ٹھیک ہے، وہ رنجیدہ آدمی۔ اس کے بعد یہ محنتی آدمی ہے، هذا رجل مجتہد. برابر، یہ محنتی آدمی ہے، ھذا رجل مجتہد۔ اس کے بعد محنتی آدمی برا نہیں ہے، اب لیسا کا استعمال کرتے ہوئے ہم بنا سکتے ہیں جملہ، محنتی آدمی۔ آپ جملے سے ہٹ کے خالی رجل محنتی آدمی اگر بولے تو ہاں، رجل مجتہد، یہ رجل محنتی آدمی ہو گیا۔ مجتہد اب جملہ بنانے کے لیس لیے بھی. جی، جی، محنتی آدمی کو اب آپ چونکہ جملے کے شروعات میں رکھ رہے ہیں تو اس پہ جو ہے آپ الف لام لا دیجئے، رجل اچھا. مجتہد محنتی آدمی، الرجل المجتہد محنتی آدمی جی. برا نہیں ہے، لیس بھی. مذمومن، جی، اچھا. محنتی آدمی برا نہیں ہے، ہاں، الرجل الرجل مجتہد. رجل مجتہد. الرجل المجتہد، الف لام الرجل آ گیا، تنوین المجتہد. چھینی جی جائے جی گی، جی جی. الرجل المجتہد لیس بھی محزون. مذموم، لیس بھی مذمومن، مذموم۔ مضموم. مضموم. واہ واہ واہ، بہت بہت اچھے پڑھے، ماشاء اللہ۔ سست آدمی محبوب نہیں ہے، محبوب، الرجل ناپسندیدہ، کسلان. الرجل الکسلان لیس لیس بھی بمحبوب. محبوب، ہاں، واہ واہ واہ، بہت اچھے۔ اسلامی تعلیم بہت مفید ہے، تعلیم الاسلام. التعلیم التعلیم الاسلام. الاسلامی، التعلیم 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 الاسلامی، الاسلامی. اسلامی. جی ہاں، اس کے تعلیم پورے الاسلامی. حرکات پورے اظہار کرتے ہوئے پڑھیے، تاکہ جی کیونکہ یہ جی. سب ہم ریکارڈنگ بھی کر رہے ہیں تو بچوں کو پورے یہی اس کے حرکات کیا لگ رہے ہیں تو معلوم ہو۔ اصل میں اسلامی تعلیم، اگر آپ جملے سے ہٹ کے خالی وہ لفظ وہ لے لیے مرکب توصیفی اس کا، تو تعلیم اسلامی، یہ ہو گیا اسلامی جی. تعلیم۔ اب اس کو آپ جملے میں شروعات میں رکھ رہے ہیں، ابتدا، مبتدا کے طور پہ رکھ رہے ہیں جملے کی ابتدا میں، تو اسلامی تعلیم بولے تو التعلیم الاسلامی، پھر آپ بولیں گے التعلیم مفید ہے، الاسلامی پھر مفید آپ بولیں گے جدا. مفید ہے، مفید، اور بہت کا لفظ آخر میں آئیں گے عربی میں تو جدن، تو کیا ہو گیا؟ اسلامی تعلیم بہت مفید ہے، التعلیم الاسلامی مفید جدا۔
التعلیم الاسلامی مفید جدا. ٹھیک ہے نا پاشا؟ اسلامی تعلیم بہت مفید جی ہے. ہاں بالکل. التعلیم الاسلامی مفید جدا. اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول عربی ہیں. اب بولیے آپ لوگ. محمد الرسول العربی. برابر. محمد رسول عربی. جی محمد رسول عربی. اسلام اچھا دین ہے. بولیے پاشا آپ لوگ. اسلام اچھا دین ہے. الاسلام اچھا دین کے ویسے لیے کیا بولے تو بولیں گے؟ بہتر ہے. نہیں پاشا، آپ بہت اچھا پورا سمجھ کے کوشش کر رہے ہو. زیادہ اچھا ہے، آپ فکر ہی مت کریے کسی چیز کی بھی. بہت اچھا آپ چل رہے ہیں جی ماشاء اللہ. جی نہیں بالکل. جی بھائی. الاسلام دین حسن. پاشا اپنے کو جو ہے اچھا دین کے لیے بولنا ہے. اچھے کے لیے طیب کا لفظ ہے، اور دین کے لیے دین کا ہی لفظ ہے. اچھا دین تو آپ کیا بولیں گے عربی میں؟ پہلے جو ہے ہم اردو میں کیسا بول رہے ہیں؟ اچھا پہلے بول رہے ہیں، پھر دین بول رہے ہیں. عربی میں الٹا رہیں گا. پہلے دین آئیں گا، پھر اچھے کا ترجمہ آئیں گا. دین طیب، اچھا دین. اسلام اچھا دین ہے. اسلام کے لیے اسلام کا ہی لفظ ہے، مگر آپ جو ہے جملے میں پہلے مقام پہ رکھ رہے ہیں اس کو، تو الف لام لگا دیں گے اسلام کو. جی الاسلام دین 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 طیب. دین طیب. اب اس میں کیا ہے پاشا؟ یہ اچھا دین بولے تو یہ کیا ہوا؟ مرکب توصیفی ہے، موصوف صفت. تو یہ دونوں برابر رہیں گے آپس میں. موصوف اور صفت آپس میں برابر رہیں گے. موصوف پر تنوین آئے گی تو صفت پر بھی تنوین آئے گی، یعنی دین طیب. اگر موصوف پر الف لام آئے گا تو جو ہے صفت پر بھی الف لام آ جائے گا، یعنی الدین الطیب. ایسا. ویسی جو ہے اگر کوئی عامل پہلے آ جائے تو پھر فی دین، فی اگر لا لیں، فی دین طیب. اور اگر الف لام کے ساتھ الدین اور الطیب، الدین الطیب پہ فی آ گیا، فی الدین الطیب. بولنے کا مطلب کیا ہے؟ موصوف اور صفت ہر اعتبار سے برابر رہیں گے. دونوں بھی برابر رہیں گے. موصوف پر الف لام آ جائے تو صفت پر بھی آ جائے گا. موصوف پر تنوین رہے گی تو صفت پر بھی تنوین رہے گی. ایسا. موصوف اگر جو ہے مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع. موصوف اگر منصوب ہے، اس پہ زبر ہے، تو صفت پر بھی وہی. اور موصوف اگر مجرور ہے، اس پہ جر ہے، زیر ہے، تو صفت پر بھی زیر پایا جائے گا. وہ اسی رہے گا. وہ دونوں بھی برابر رہیں گے بولنے کا مطلب. چلیے یہ تو ہو گیا اسلام اچھا دین ہے. آگے بڑھیے. عربی زبان ہر مسلم کے لیے بہت ضروری ہے. ایک لمبا جملہ ہے نسبتاً. تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ عربی اللسان زبان پہلے. ہاں بہت عمدہ. عربی زبان آپ بول دیے. اللسان العربی برابر. ضروری بہت عمدہ، بہت عمدہ. مسلمی جدا. ہر مسلمان کے لیے ہے نا، ہر مسلم کے لیے. اچھا لکل المسلمی جی ہوتا، ضرور. اچھا بالکل برابر ہے. کل اللسان المسلمین یا العربی لکل مسلمین دونوں چلتے ہیں. جی. اب اس میں کیا اللسان کرنا ہے آپ العربی کو؟ ضروریون کے بعد بہت کا لفظ بھی عربی کے لحاظ سے بڑھا دینا ہے.
اللسان العربی ضروری جدا جی لکل لكل مسلم المسلم لکل لكل المسلم بھی اور مسلم لکل مسلم دونوں بھی چلتے ہیں اٹ لكل واکس مسلم تو عربی زبان ہر مسلم کے لیے بہت ضروری ہے اللسان العربی ضروری جدا لکل مسلم چلیے ذرا نسبتاً بڑا جملہ تھا اچھا پانی وضو کے لیے لازم ہے اچھا پانی ماؤن طیب اب آپ جملے میں پہلے مقام پہ رکھ رہے ہیں تو اس کو الف لام لگا دیے الماء الطیب الماء الطيب اچھا پانی ہو گیا اس کے بعد بولیے آپ لازم ہے تو لازم وہی لفظ عربی کا ہے لازم الماء الطیب لازم وضو کے لیے للوضوء للوضوء اچھا پانی وضو کے لیے لازم ہے الماء الطیب لازم للوضوء یہ جملہ مکمل ہوا وضو میں بڑا نفع ہے پہلے آپ نفع جو ہے یہ خود عربی لفظ ہے ہم اردو میں وہی استعمال کر رہے ہیں نفع یعنی فائدہ بڑا نفع ہے بڑا نفع کو جو ہے پہلے آپ اس کا مرکب توصیفی بنائیے عربی میں بڑا نفع تو نفع کا پہلے آپ ٹرانسلیشن کریں گے عربی میں اور بڑے کا بعد میں اردو میں بڑا نفع ہے تو عربی میں نفع بڑا ہو جائے گا تو نفع کے لیے نفع کا ہی لفظ ہے بڑے کے لیے کبیر کا لفظ ہے تو بڑا نفع بولیے النفع الكبير نفع نفع کبیر كبير نفع کبیر النفع الکبیر برابر ہے وضو النفع میں الكبير ہاں دونوں طریقے سے بول سکتے ہیں آپ تو وضو میں بولے تو فی الوضوئی وضو میں ہو گیا الوضوء تو وضو میں بڑا نفع ہے فی الوضوئی نفع کبیر اور اگر آپ الٹ دیتے ہیں ترتیب تو ایسا بھی ہو سکتا النفع الکبیر فی الوضوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول اب فی الوقت ہم کو کیا کرنا ہے سیدھا سیدھا ترجمہ کرنا ہے وضو میں بڑا نفع ہے فی الوضوئی نفع کبیر وضو میں بڑا نفع ہے وضو میں بڑا نفع ہے فی الوضوئی نفع کبیر اس طریقے سے یہ سبق ہمارا تمام ہوا 21واں سبق اب ہم 22ویں سبق پہ آ جاتے ہیں کیا خیال ہے پاشا آگے بڑھ جائیں گے جی بھائی ضرور جی اچھا 22واں سبق درس ثان وعشرون الدرس الثانی وعشرون 22واں سبق میں اس کا جو ہے پہلے عربی متن پڑھ دیتا ہوں اس پہ سے ڈر بول کے گزر جاتا ہوں تاکہ اس میں کیا عربی ہے وہ ہم کو پہلے سننے کو مل جائے اور کچھ اندازہ قائم ہو هذا دکان الفاکہانی فیہ کل قسم من الفاکہۃ موجود فیہ رمان وعنب وتفاح وموز وتین وبرتقال الرمان مفید جدا في الصيف والبرتقال أيضا مفيد فيه تنو الموز معلق وفيه موز أصفر وفي الدكان موز أحمر أيضا الموز الأصفر رخيص والموز الأحمر ثمين ذلك الدكان
मशहूरुन फिल बलदी वहुवा लिरजुलिन इस्मुहु मजीदुन वहुवा जालिसुन। सुनने से आपको एक बैक वक्त ये सबक सुन लेने से आपको इसमें अरबी क्या है वो एक अंदाजा हो गया होगा। अब हम जो है बहुत ही सरसरी तौर पे अरबी पढ़ते हुए और सीधा सीधा निरा तर्जुमा करते हुए फिर से उसको पढ़ते हैं बगैर कोई दूसरे तफसीलात में गए। हाजा दुकानुल फाकिहानी, ये मेवा फरोश की दुकान है। मेवे वाले की दुकान या मेवा फरोश की दुकान है। फीही कुल्लु किस्मिन, इसमें हर किस्म, मिनल फाकिहा, कुल्लु किस्मिन मिनल फाकिहती, मेवे की हर किस्म मौजूद है। फीही कुल्लु किस्मिन मिनल फाकिहती मौजूदुन, यानी फीही, ये है की जो जमीर है वो दुकान की तरफ जा रही है कि इस दुकान में, इसमें यानी इस दुकान में हर मेवे की हर किस्म में से जो है मौजूद है, ना हर किस्म का मेवा मौजूद है। फीही रुम्मानुन, उसमें अनार है। रुम्मान जो है अनार को बोलते हैं, उसमें अनार है। वह आइनबुन, और अंगूर है। वह तुफ़ाहुन, और सेब है। वह मौजुन, और मौज है। वह तीनुन, और अंजीर है। वह बुर्तुकालुन, और संतरे हैं, संतरा है उसमें। ये देखिए आप फिर और एक मरतबा पढ़ते वक्त और मजीद कुछ उस पर तबसरा करेंगे, अभी तो ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं। अर्रुम्मान मुफीदुन जिद्दन फिस सैफी, अनार जो है मुफीद है, बहुत मुफीद है गर्मा में। वल बुर्तुकालु अयज़न, और संतरा भी, मुफीदुन फीही, और उसमें यानी गर्मा के मौसम में संतरा भी मुफीद है। किनूल मौजी मुअल्लकुन, किनून जो है फन्नी के लिए है ये लफ्ज़। किनूल मौजी मुअल्लकुन, किनूल मौजी मौज की फन्नी, मुअल्लकुन लटकी हुई है। वफीही, और उसमें मौजुन अस्फरू, पीले मौज है। वफिद दुकानी, और दुकान में मौजुन अहमर अयज़न, सुर्ख मौज, लाल मौज भी है। अलमौजुल अस्फरू रखीसुन, पीले मौज सस्ते हैं। वल मौजुल अहमर समीनुन, और सुर्ख मौज या लाल मौज कीमती हैं। ज़ालिका दुकानु मशहूरुन फिल बलदी, ज़ालिका दुकानु वो दुकान, मशहूरुन मशहूर है, फिल बलदी शहर में। वहुआ, और वो, लिरजुलिन, वहुआ लिरजुलिन, और वो एक आदमी की है ये दुकान। वो दुकान के बारे में बोल रहे हैं। इस्मुहु मजीदुन, जिसका नाम मजीद है। वहुआ लिरजुलिन, और वो दुकान उस आदमी की है, एक आदमी की है। इस्मुहु मजीदुन, उनका नाम मजीद है। वहुआ जालिसुन, और वो बैठा हुआ है। अब इसमें फिर से हम आते हैं। हाजा दुकानुल फाकिहानी, अब देखिए आप यहाँ पर, क्योंकि ये सबक अब हमारा ऐसा है कि इसमें अब तक हम जो जो पढ़े हैं मुख्तलिफ चीज़ों की मश्क इसमें जो है सैयद नबी रहमतुल्लाह अलैह जो है करा रहे हैं हमारे को। तो इसमें आपको मुरक्कब इजाफी भी मिल जाएंगे, इसमें तमीज़ के तौर पे जिद्दन और अयज़न भी मिल जाएगा, इसमें मुरक्कब तौसीफ भी मिल जाएगा, इसमें जो है ज़ुरूफ़ मबनिया भी मिल जाएंगे, इसमें अय्युन कुल्लुन वगैरह मिल जाएगा। तमाम चीज़ों की मखलूत मश्क अब यहाँ से शुरू हो रही है। आखिरी जो चंद सफ़ात या इसके चंद असबाक हैं बाकी हैं,
وہ جو ہے اس میں مخلوط مشق مسلینیس پریکٹس ہم کو کرائی جا رہی ہے. تو ہاذا دکان الفاکہہ نہیں، ہاذا دکان الفاکہہ نہیں، تو دکان، یہ ہاذا دکان الفاکہہ نہیں، اس کا ترجمہ ہے یہ میوے والے کی دکان ہے یا میوہ فروش کی دکان ہے، میوہ بیچنے والے کی، یعنی فروٹ سیلر، فروٹ وینڈار یا فروٹ مرچنٹ جیسا بول سکتے ہیں یہاں پر انگریزی میں. تو یہاں پہ دیکھیے دکان الفاکہہ نہیں جو ہے یہ مرکب اضافی ہے. کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی ہے. اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا جز جو دکان ہے وہ مضاف ہے اور دوسرا جز الفاکہانی جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. تو یہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی کا پہلا حصہ مضاف کہلاتا ہے، دوسرا حصہ مضاف الیہ کہلاتا ہے. تو مضاف پر دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی دکان کے لفظ پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پیش ہے، آخری حرف اس کا جو ہے دکان کا آخری حرف نون، اس پر ایک پیش ہے. اور الفاکہانی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پر شروع میں الف لام ہے اور آخر میں اس کا جو آخری حرف ہے یا اس پر زیر پایا جاتا ہے. تو یہ ہوا دکان الفاکہانی، میوہ فروش کی دکان. ہاذا دکان الفاکہانی، یہ میوہ فروش کی دکان ہے. یہاں پہ کا کی کے جو معنی جو آتے ہیں اضافت والے معنی وہ اس میں پائے جا رہے ہیں، اور یہ مرکب اضافی ہے. ابھی اور زیادہ اس پہ تبصرہ کرے بغیر آگے بڑھ جاتے ہیں. فی ہی یعنی اس دکان میں کلو قسم، ہر قسم موجود ہے، من الفاکہتی میوے سے، موجود ہے. تو میوے کی ہر قسم اس میں موجود ہے اس دکان میں. فی ہی رمان و عنب و تفاح و موزون و تین و برتقال. فی ہی، یہ ہا کی ضمیر جو ہے دکان کی طرف جا رہی ہے. فی ہی یعنی اس میں، یعنی اس دکان میں. اب یہاں پر جو ہے واحد ہے تمام یہ سب. رمان یعنی انار، عنب یعنی انگور، تفاح سیب کو بولتے ہیں، موزن موز، تین انجیر کو بولتے ہیں، برتقال سنترے کو بولتے ہیں. مگر ہم اس کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ فی ہی برتقال و عنب و تفاح و موزن و تین و برتقال. تو ہم بول رہے ہیں اس میں انار ہیں اور جو ہے انگور ہیں اور سیب ہیں اور موز ہیں اور انجیر ہیں اور سنترے ہیں، سنترا، یہ سب تمام چیزیں ہیں. تو یہ ہم جمع جو ہے اس کا ترجمہ جمع میں کر رہے ہیں ہم. اس میں انار پائے جاتے ہیں، اس میں انگور بھی ہیں، اس میں سیب بھی ہیں، موز بھی ہیں، انجیر بھی ہیں اور سنترا بھی ہے. تو ہم اس کا ترجمہ جو ترجمے میں واحد نہیں جمع ہم لے رہے ہیں، یعنی کہ ہم جنس استعمال کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اس میں دکان ہے تو اس میں ایک انار یا ایک جو ہے انگور اور ایک سیب ویسا تو پایا نہیں جائے گا کہ اس میں بے شمار انار رہیں گے، یہ تمام جو ہے بے شمار سیب رہیں گے، تمام میوے بے شمار رہیں گے. تو ہم جنس کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. اور جب جنس کے طور پہ ہم واحد لا کر بھی جو ہے ہم اس کا ترجمہ جمع میں لیں گے کیونکہ جنس کے طور پہ استعمال ہو رہا. اور زیادہ اس پہ کچھ تبصرہ کیے بغیر آگے بڑھتے ہیں. الرمان مفید جدا فی الصیف، انار مفید ہے جدن، یہاں پہ تمیز آ گئی بہت کے معنی میں، فی الصیفی گرما میں. تو الرمان مفید جدا فی الصیفی، انار
گرما کے موسم میں بہت مفید ہے. والبرتقال ایضا مفید فیہ، اور سنترا بھی اس میں بہت مفید ہے، یعنی گرما کے موسم میں سنترا بھی مفید ہے. اور اس کے بعد قنو الموزی معلق، دیکھیے قنو الموزی، موز کی پھنی. تو قنون جو ہے پھنی کو بولتے ہیں، موز تو موز ہے. قنو الموزی، یا بتائیے یہ کون سا مرکب ہے؟ قنو الموزی، موز کی پھنی، کون سا مرکب ہوا یہ؟ اب اضافی مرکب اضافی. سمجھا نہیں. یہ اس میں جی پھنی کا کیا مطلب ہے؟ پھنی بولتے جو بنچ رہتا نا بیٹا، موز جی پورے ایک بڑی ڈنڈی سے جڑے ہوئے رہتے ہیں، وہ پھنی جو ہے وہ قنون ہے، وہ جی اچھا. پھنی ہے. قنو الموزی معلق، موز کی پھنی معلق ہے یعنی لٹکی ہوئی ہے. وفیہ، اور اس میں ہے کیا 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 ہے؟ موزن اصفر، پیلے موز. وفی الدکانی موزن احمر ایضا، اور دکان میں جو ہے لال موز بھی ہیں. ایضا بھی، جدن بہت، یہ تمیز کے طور پہ آئیں گے. الموز الاصفر، پیلے موز. رخیص، سستے ہیں. والموز الاحمر، اور لال موز. ثمین، قیمتی ہیں، مہنگے ہیں. ذالک الدکان، وہ دکان. مشہور، مشہور ہے. فی البلدی، شہر میں. وَهُوَ لِرَجُلٍ. چلے گا. ہاں، وَهُوَ لِرَجُلٍ، اور وہ ایک آدمی کی ہے. اسمہ مجید، اس کا نام مجید ہے. وَهُوَ جالس، اور وہ بیٹھا ہوا ہے. اب ہمارا وقت کیا ہو رہا پاشا؟ ایک اچھا اور ایک 10 منٹ تو ہے. اسئلہ کر کے رک جائیں گے، اگر اسئلہ کر لے سکتے ہیں تو کریں گے، یعنی تو جو ہے اطمینان سے ہی کرنے کا ہے. آپ لوگوں کو کچھ اس سلسلے میں جو ڈاؤٹس ہیں تو جو ہے اس کو ڈسکس کر لیں گے اپنے ہم سب کے ڈاؤٹس کیا کیا ہیں. جی ذرا ویس بھائی پہلا پیج آپ شو کرے تو. دکھ رہا نا جی. جی پہلا پیج ہے. جی جی ہاں جی ہاں، میں ایک تھا ڈاؤٹ تو وہ یاد کرنے کی کوشش کروں، نکل گیا دماغ سے. جی بھائی ضعیف ہی اطمینان آ سے، گیا. اور اطمینان سے اور آہستہ آہستہ ہی آگے بڑھنے میں ہی فائدہ ہے. بالکل وحشتی انداز میں بھاگنا تو نہیں ہے بالکل. ہاں البتہ یہ پہلا دور ہے تو ہم بہت ادھر چل رہے ہیں، کسی چیز کی تفصیل میں جانے سے گریز کر رہے ہیں تاکہ اکتاہٹ نہ ہو کسی کو بھی اور دلچسپی قائم رہے. جی بھائی جان یہ آپ جنس جو ہے فرمائے تھے، جی رمان و عنب و تفاح، تو اس جی کو بھائی ہم جمع میں ہی لیں گے بول کے فرمائے تھے. حالانکہ ہم جی جو ہے واحد کا ہی لکھ جو رہے ہے ہیں ہم. استعمال جی کر رہے ہاں، ہیں. واحد ہی استعمال کر رہے ہیں ہم.
اور ہم جمع میں لے رہے ہیں، یہ جنس ہے، یعنی ہم جو ہے بولتے ہیں ارے ان کے باغ میں کیا میوہ ہے بھائی، تو میوہ ایک آدھی ہے کیا؟ نہیں، بے شمار میوے ہوں گے۔ ارے کیا بازار اب کی بار بازار میں کیا بھینڈی آئی بھائی، کا مطلب کیا ہے؟ ایک بھینڈی ہے کیا؟ ہزاروں بھینڈیاں ہیں، تو یہ جنس ہے۔ کیا کدو آیا بھائی، اب اب کے موسم میں کا کدو تو بڑا اچھا ہے بھائی، تو اس سے مراد ہماری کیا ہوتی؟ ایک کدو نہیں ہوتا، بے شمار کدو ہوتے ہیں، یعنی سارے کے سارے کدو مراد ہیں جو اویلیبل ہیں اس موسم میں، تو یہ جو ہے جنس ہے یہ۔ جی تو جی اس کو جو ہے اب یہ اس کی کسی اور موقع پہ بہت زیادہ تفصیل میں جا سکتے، فی الوقت تو بس اتنا ہم سمجھ لینا ہے ہم کو کہ یہ کیا ہے، ہم واحد جو ہے استعمال کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، مگر ہم اس سے مراد جو ہے ہم جمع لے رہے ہیں، تو یہ جنس ہے یہ۔ جی اچھا جی، اور تو میں سمجھتا ہوں دوسری چیزوں میں ڈاؤٹ نہیں آیا، آپ بہت الحمدللہ کینلی جو آپ فالو کرتے ہیں وہ الحمدللہ ماشاء اللہ، تو آپ برابر وہ اس پہ آپ پوچھے ماشاء اللہ۔ جی بھائی توبہ، وہ قنون کا جو لفظ ہے بنچ کے لیے، جی ہاں، قنون جو ہے جی بنچ ہے، وہ قاف نون واو، قنون جی برابر۔ قنون، تو یہ کسی اور چیز میں بھی استعمال ہوتا ہے کیا؟ پاشا میرے کو تو کوئی چیز میرے ذہن میں نہیں ہے، کیونکہ میں کچھ پڑھتا ہوں نہ لکھتا ہوں، کیا معلوم جی میرے کو کی دعوت ہے۔ آپ کو ایسا احساس ہو رہا کیا پاشا، وہ قنون جو ہے؟ جی نہیں 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 نہیں، میں یہ بنچ کے لیے ہے یا کالم کے لیے تو نہیں ہے وہ؟ اچھا، کالم کے لیے کیا بولتے ہیں پاشا؟ نہیں، کالم کے لیے تو آمود بولتے شاید، یہ یہاں پر ہاں کی عمود ہے، جی زبان میں آمود بولتے تھے، جی جی۔ لیکن میرے کو کالم نہیں کچھ اور خیال آیا تھا میرے کو، چینل کو بولتے ہیں ویسے، لیکن وہ کیا ہے، قنا ہے یا قنا ہے نہیں معلوم، شاید وہ اس میں آپ کو معلوم ہوگا، جی ہاں، وہ اچھا قنوات قنات جو ہے یوز شاید، کرتے ہیں۔ قناتن ہے شاید، وہ قناتن۔ اچھا اچھا، قنات، اچھا اچھا، بہت خوب۔ یہ بہرحال آج کی ہماری نشست ہم برخاست کرنے کے موقف میں آ گئے ہیں وقت کے لحاظ سے۔ الحمدللہ ہم جو ہے یہ بالکل منہاج العربیہ حصے اول یا کتاب اول کا جو ہے یہ بالکل پہلا دور کر رہے ہیں، اور اس میں ہم الحمدللہ جو ہے 21 سبق ختم کر چکے ہیں، اور 22واں سبق ہمارا متن درس جو ہے عربی کا حصہ اس کا ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ نشست میں اس کے تمارین کے طور پہ اسئلہ اور جو ہے ترجمہ کرو یعنی کویسچنز اور ٹرانسلیشن کا حصہ بھی ہم انشاءاللہ مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارا ارادہ یہ انشاءاللہ ہے کہ یہ چونکہ ابھی یہ کتاب کے 22ویں سبق پر ہم پہنچے ہیں، تو اس کے علاوہ اور 3 سبق رہ جاتے ہیں، 25 سبق غالباً اس کتاب میں ہیں، تو یہ ہم یہ کتاب ختم کرتے ہی پھر ایک اور دور ہم کریں گے اس کا، اور پھر یعنی دوسرے دور کے بعد ایک تیسرا دور بھی کریں گے، کم از کم 3 دور میں ہم تھوڑا 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 اور تفصیل میں بھی جانے کی کوشش کریں گے، اور ہماری انشاءاللہ دلچسپی نہ صرف بڑھے گی بلکہ اس سے ہم کو اور فائدہ بھی ہوگا، جو کہ مقصد تھا ہمارے بزرگوں کا وہ انشاءاللہ پورا ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔
इंशाअल्लाह। اور قرآن اور इंशाल्लाह। حدیث کو سمجھنے کا جو ہے موقف میں لانے کا جو بزرگوں کا مقصد تھا وہ انشاءاللہ پورا ہوگا انشاءاللہ. इंशाअल्लाह. تو بھاشا اپنا اپنا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے، اللہ ہم سب کو صحت و عافیت سے رکھے، روز افزوں ہو ترقی ہم کو یا رب، علم میں دن بہ دن بڑھتی رہیں، ہم میں الہی خوبیاں بار آور ہو، الہی ایسا باغ آرزو ہو، بہار کامرانی ہم کو حاصل جاویداں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.